السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کا آج ہمارا یہ 19واں پارٹ ہے، اور آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیائے اور انصاف کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدا نیائے کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انصافی یا انیائے نہیں کیا ایک چھڑ کے لیے بھی، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے حق اور ادھکار میں، اسی طرح سے بذات خود اور لوگوں کے حق اور ادھکار میں ہمیشہ نیائے پوروک طریقے سے نرنے کرتے تھے، کبھی بھی انیائے نہیں کرتے تھے، چاہے وہ اپنے سنتان ہوں، اپنے پریوار ہوں، اپنے کول اور ونش کے ہوں یا غیر ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا دور کے لوگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ متر پچ کے ہوں یا شترو پچ کے ہوں، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیائے کرتے تھے، چاہے وہ اسلام دھرم کو فالو کر رہے ہیں یا اسلام دھرم کو نہیں مان رہے ہیں، دوسرے دھرم کا انوسرن کر رہے ہیں، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدا نیائے کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی انیائے کسی بھی معاملے میں نہیں کیا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ، صحیح نرنے سب کے بیچ میں سنایا، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دھارمک معاملہ ہو یا کوئی دنیا کا سنسارک معاملہ ہو، ہر ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدا جو ہے نیائے کرتے تھے۔ غزوہ بدر کی جب یہ بڑی لڑائی ہوئی، بھیشڑ یدھ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں، مسلمانوں کے پاس سواری نہیں تھی، ایک مسلمان جو ہے ایک سواری پر، ایک اونٹ پر تین لوگ سوار ہو کے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سوار ہو کر کے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ کے رسول آپ سوار رہیے، آپ سوار ہو کے چلیے، ہم لوگ پیدل چلتے ہیں۔ باری باری لگی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پیدل مت چلیے، آپ سوار ہو کے جائیے، اور ہم جو ہے اونٹ کی نگلی پکڑ کے آگے آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بلوان اور شکتیشالی نہیں ہیں، اور پنیہ کی مجھے بھی آوشکتا ہے، مجھے بھی ثواب چاہیے، اسی وجہ سے ہم سب باری باری سوار ہوں گے، اور پھر جس کی باری پیدل چلنے کی آئے گی پھر وہ پیدل چلیں گے۔ میرے بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بار جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے، ایک چھڑی سے ان کے کمر میں جو ہے کچوگا دیا، پہنچا، تو وہ ناراض ہو گئے اور کہا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے دکھ دیا، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لے لیجئے بدلہ۔ تو کہا میں بھی آپ کے کمر میں چھڑی سے اس طرح سے کوچوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی نیائے کا تقاضا ہی یہی ہے۔ انہوں نے کہا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول جب آپ نے میرے کمر میں چھڑی ماری تو میرے جسم پہ، میرے شریر پہ وستر نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، آپ کے شریر پہ کپڑا، اپنا کپڑا ہٹائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر سے کپڑا اٹھا دیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جھپک پڑے اور بوسہ دینے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چومنے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پوتر شریر کو بوسہ دینے لگے، چمبل لینے لگے، اور کہا اللہ کے رسول میری خواہش، میری تمنا، میری اچھا اور چاہت یہی تھی کہ میں آپ کے شریر کو بوسہ دوں، باقی میرے دل میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیو آپ غور کریں، اسی طرح سے اللہ کے سیما کی اگر کوئی النگھن کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ان کو سزائیں بھی دیتے تھے۔ بلکہ آپ غور کریں، ایک مخزومی مہیلا، مخزومی یہ ایک ونش ہے، اس کی ایک مہیلا نے چوری کر لی۔ اب یہ بڑا بڑا ونش ہے، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسا کرو، اللہ کے رسول سے سفارش کرو، معاف کر دیں، اس کا ہاتھ مت کاٹیں۔ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے، بڑے پیارے تھے، بڑے لاڈلے تھے، کہا کہ آپ جا کے اللہ کے رسول سے سفارش کیجیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اللہ کے رسول سے سفارش کرنے لگے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، بہت کرودت ہوئے، بہت غصہ ہوئے،
اور فرمانے لگے، بہت پرسدھ حدیث ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، چھتی گرست ہو گئے، پد بھرشٹ ہو گئے، اسی وجہ سے کہ جب ان کے بیچ کوئی بڑے خاندان کا آدمی، بڑے کل اور ونش کا آدمی، بڑا آدمی چوری کرتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، بڑا آدمی کوئی غلطی کرتا تھا اس کو کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی غریب، کوئی نردھن، کوئی کمزور آدمی اگر چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے۔ اور فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اللہ کی شپت لے کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میرے بھائی ہوتے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہے اصل نیائے، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کریں گی نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ، تو میں ان کا بھی ہاتھ، میں اوشیہ ان کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جو شاشک ہوتے ہیں پسپات کتنا کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ نیائے نہیں کر پاتے۔ سب کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے، یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ آج کے جو شاشک، جو اگوا، اسی طرح سے جو آج کے پرتنیدھی لوگ ہیں، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آچرن اور چرتر سے، آپ کی جیونی سے یہ پاٹھ اور شکچھا پراپت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔